اب آئیے ہم مرزا صاحب کی تیسری روایت، تیسری دلیل اسی کتاب سے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی مرزا صاحب نے بڑا ظلم کیا، یقین جانیے بڑا ظلم کیا۔ یہ روایت ہے میرے پاس 8477 نمبر۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس کے ترجمے میں بھی مرزا صاحب تحریف کر گئے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو بکر بن خالد بن عرفتہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو مدینے میں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تم علی رضی اللہ عنہ پر سب کرتے ہو۔ سب کا معنی میں آخر میں تفصیل میں بتا دوں گا۔ اجتہادی غلطیاں بیان کرنا، اختلاف کرنا، اختلاف رائے رکھنا۔ تو کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا؟ کہتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب آگے مرزا صاحب اس میں بھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس میں بھی اپنی انجینئرنگ کرتے ہیں، اور انجینئرنگ کے ساتھ یقین جانیے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، بس میں اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اصل روایت میں کیا ہے؟ فَإِنْ وُزِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِي، اگر آرا میرے سر پر بھی رکھ دیا جائے، کہ کہو علی رضی اللہ عنہ غلط ہیں، ان کی غلطی بیان کرو، ان کو سب کرو، تو کہتے ہیں میں کبھی سب نہیں کروں گا۔ یہ اصل روایت۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ سن نسائی الکبریٰ، اسی خصائص علی کا جو یہ چیپٹر ہے، 8477 نمبر حدیث ہے۔ یہی سعد ابن ابی وقاص، ان کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے بدری صحابی ہیں۔ 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں، 56 ہجری میں۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو، کچھ لوگ ملنے آئے۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے ایسے۔ ان کا اللہ کی قسم معاذ اللہ، ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ، اس وقت کون لوگ تھے؟ یہی حکمران تھے۔ اگر یہ، کیونکہ جزید کا زمانہ تو نہیں پایا، یہ تو حضرت معاویہ سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ حضرت معاویہ ان کی پارٹی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ لوگ میرے سر پر آرا بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ علی کو گالی دے، تو میں تب بھی علی کو گالی نہیں دوں گا۔ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ لوگ، پھر مرزا صاحب اس کے اوپر بریکٹ لگاتے ہیں۔ ان کا کام ہی بریکٹ لگانا ہے۔ کہتے ہیں اشارہ کس کی طرف تھا؟ حکمرانوں کی طرف، معاویہ اور اس کی پارٹی کی طرف، کیونکہ حضرت سعد نے حضرت امیر معاویہ کا ہی زمانہ پایا۔ تو کہتے ہیں اگر یہ لوگ میرے سر پر آرا بھی رکھ دیں۔ مرزا صاحب نے یہ لوگ کا لفظ بولا، آگے حاشیہ چڑھایا کہ اشارہ حکمرانوں کی طرف تھا، اور پھر کہا معاویہ اور ان کی پارٹی کی طرف تھا۔ او مرزا صاحب کس طرح عوام نو دھوکہ دے رہے جی؟ بھئی پبلک کو دھوکہ مت دو۔ روایت تو تم پڑھتے ہو، حوالہ بھی دیتے ہو، لیکن اس میں اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کر دیتے ہو۔ یہ بیچاری عوام صرف تیری انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہی مر جانے والی، یہ بیچاری سادہ عوام، لیکن یقین جانیے اگر وہ ایک مرتبہ اصل کتاب کو کھول کے پڑھ لینا، مرزا صاحب وہ آپ کی ساری حقیقت کو جان جائے، وہ آپ کی ساری حقیقت کو جان جائے۔ یہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا، آپ نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا، پوری روایت میں لوگوں کا لفظ نہیں۔ آپ نے کہا اگر یہ لوگ، اور یہ آپ نے کلام کس کا بنایا؟ سعد رضی اللہ عنہ کا۔ گویا کہ آپ نے حضرت سعد پر بھی الزام لگایا، کیونکہ انہوں نے تو کسی پارٹی کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں، کسی حکمران کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں، اور تم اپنی طرف سے ان کا نام لے رہے ہو۔ یار تم کہہ رہے ہو اگر یہ لوگ، اور پھر حاشیہ چڑھا رہے ہو کہ حکمرانوں کی طرف اشارہ تھا، معاویہ اس کی پارٹی کی طرف اشارہ تھا۔ ہم تمہیں محبت بھرا چیلنج نہیں، محبت بھرا پیغام ہی دیتے ہیں کہ خدا را اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس روایت سے اگر آپ یہ لفظ دکھا دیں کہ اگر یہ لوگ، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں دکھا سکتے۔